رکھا تھا، اس لیے اب بغیر کسی تاخیر کے میں سب سے پہلا سوال لیتا ہوں۔ یہ سوال محسن خان صاحب جبیل سعودی عربیہ سے انہوں نے پوچھا ہے۔ بولے مولانا، میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں سعودی میں جاب کرتا ہوں تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے مساجد کے جو ائمہ ہیں وہ غیر مقلد ہے۔ ایسی صورت میں نے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی اقتداء میں نماز ادا کرنی چاہیے یا اپنی انفرادی نماز پڑھنی چاہیے؟ بھائی ہمارے محسن خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ جو ڈاؤٹ ہے، آپ کے ذہن میں یہ جو غلط فہمی آ گئی ہے کہ آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ غیر مقلد ہے، اسے دور کر دوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے اور کوئی عرب ملک ہو، وہاں کے لوگ وہ غیر مقلد نہیں ہیں، بلکہ یا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں یا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کو وہ غیر مقلد اس لیے لگے چونکہ آپ ہیں انڈین، اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اکثریت ہم لوگ احناف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر عمومی ماحول ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آتے۔ اب ہم نے کسی اور انسان کو اگر سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے تو ہمارے مائنڈ میں فوراً آتا ہے ارے یار شاید یہ غیر مقلد ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب ہمارے ملک میں جو کوکن کا پورا پٹا ہے، پورا کوکن کا جو پٹا ہے، اس کے بعد میں نیچے گوا، اس کے بعد نیچے کرناٹکا کا جو پورا علاقہ ہے، اس کے بعد نیچے کیرلا، یعنی یہ پورا کیا پورا ممبئی سے لے کر تو نیچے کنیا کماری تک، یہ پورے پٹے کے اندر آپ کو تقریباً 100% ہمارے جو ایمان والے بھائی ہیں وہ شافعی مسلک کے ملیں گے، وہ لوگ بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو مسئلہ ہمارے یہاں پہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انڈیا کے لوگ، ہم لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے اگر سینے پہ کسی کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھ لیا، ہم کو لگتا ہے کہ نہیں یہ شاید غیر مقلد ہے۔ ایسا نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تو جو ہمارے بھائی یا جو امام شافعی مسلک کا ہوگا وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، سارے عرب ملک پوری دنیا کے اندر یہ چاروں ائمہ کے ماننے والے ہی آپ کو ملیں گے۔ سارے عرب ملکوں کے اندر لوگ یا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں یا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر۔ اب آپ عمان میں آ جائیے، عمان ایک اکیلا ملک ایسا ہے، وہاں پہ عبادی فرقہ ہے، ان کے بھی ایک بہت بڑے امام تھے، اس کی بھی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ وہ بھی ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عراق کے اندر سنی اور شیعہ دونوں فرقے الگ الگ ہیں، لیکن وہ دونوں میں بھی وہاں کے جو سنی مسلمان ہیں وہ حنفی ہے، اور جو وہاں کے شیعہ ہے وہ بھی تقلید کرنے والے ہیں، اور وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ افریقہ میں چلے جائیے، وہاں پہ اکثریت جو نارتھ افریقہ ہے وہاں پہ سب مالکی مسلک کے لوگ ہیں۔ لیبیا، مصر، الجزائر، تیونس، مراکش، یہ پورا پٹا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کرنے والا ہے، اس لیے کہ لیبیا میں تو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ کالج کے اندر بچوں کو موطا امام مالک پڑھائی جائے، وہاں پہ بغیر موطا امام مالک کے کوئی بھی بچہ گریجویشن کی ڈگری نہیں لے سکتا۔ اب افریقہ میں ہی آپ نیچے آ جائیے، نیچے سوڈان ہے، نائجیریا ہے، اس کے بعد صومالیہ ہے، حبشہ ہے، اور باقی جو ممالک ہے ان ممالک کے اندر اکثریت آپ کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی ملیں گی۔ ہاتھی نہیں باندھتے وہ لوگ۔ اب اگر آپ عمرہ یا حج کے لیے جاؤ، مکہ مکرمہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے جو افریقن لوگ ہوتے ہیں، اکثریت جو حنابلہ کی ہے وہاں پر وہ لوگ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، دونوں ہاتھ ان کے لمبے ہی ہوتے ہیں،
اسی حالت میں وہ لوگ قیام کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو اور آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ارے یہ کون سا فرقہ ہے، یہ کون سا نظریہ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ سعودی عربیہ میں بھی اکثریت مقلدین کی ہی ہے، پھر چاہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہو یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اس لیے کہ حرم شریف کے بھی جو چاروں ائمہ ہیں وہ بھی مقلد ہے، غیر مقلد کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ رہی آپ کی بات کہ اگر کوئی غیر مقلد امام ہے پھر اس کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب مان لو کہ ایسا اگر حقیقتاً ہوا ہے کہ آپ کسی مسجد میں ہیں اور وہاں پہ غیر مقلد امام ہے یا وہاں پر کسی اور مسلک کا امام ہے، تو اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے مجھے 2 کتابوں میں آپ کا جواب ملا ہے۔ ایک تو مسائل امامت ہے مفتی رفعت صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 80 پر مفتی صاحب نے فتاوی محمودیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 کے حوالے سے جواب دے دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مقلد امام ہے جو ائمہ اربعہ کو برا بھلا نہیں کہتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام سے فروعی مسائل میں اختلاف ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کتاب الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 پر اللہ ہمارے حضرت مولانا خالد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت ہی بہترین جواب آپ نے دیا۔ اور یہ بھی لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بوقت ضرورت مسلمانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے فاسق کے پیچھے بھی نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، تو فروعی اختلاف تو بہرحال اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کمتر ہے، کیونکہ فروعی مسائل کے جو اختلاف ہے وہ عہد صحابہ سے موجود ہے۔ اس لیے ہمارے محسن خان صاحب آج کے زمانے کے اعتبار سے پہلے ہی مسلمانوں میں اتنا انتشار، اتنا توڑ، اتنی تیری میری چل رہی ہے، لوگ مسلکوں کے نام پر اور نظریات کے نام پر مساجد کے باہر بورڈ لگا رہے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہو چکا ہے کہ بعض جگہ ایک ہی مسلک میں 2 ٹکڑے بن کر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس امت میں جب اتنا توڑ پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے، ہم اگر اور توڑ پیدا کریں گے کہ یہ مسلک والے کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور وہ مسلک والے کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں، امت میں اور انتشار پیدا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں نے خلط ملط ہو کر ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھ کر ایک دوسرے سے تعلقات بڑھانا چاہیے اور نفرتوں کی دیواروں کو مٹانا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔